الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کی بھی مجھے دعوت دی گئی ہے. مجھ سے فرمایا گیا کہ آج کے اس خطاب کا موضوع رمضان المبارک اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنے لیے ایک نقطہ انقلاب بنانے کا تصور ہے، جس کو آج کی اس نشست میں واضح کرنے کی مجھے دعوت دی گئی. عام طور سے مجھے جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی فرمائشی موضوع یا فرمائشی عنوان پر خطاب کرتے ہوئے دل چلتا نہیں. یعنی اگر مجھے پابند کر دیا جائے کہ فلاں موضوع پر بات کرنی ہے تو اس کی طرف اتنا زیادہ طبیعت رواں نہیں ہوتی. لیکن عام طور سے جب کبھی کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بات میرے دل میں بھی ڈال دیجئے اور زبان پر بھی جاری فرما دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اسی دعا کے ساتھ میں آج کی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی
اپنے فضل و کرم سے وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو اور جس سے ہم سب کو فائدہ ملے. بات یہ ہے کہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. اور بعض لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے، جوانی ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جاتے سب ہیں. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے اور کبھی نہ کبھی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی استثنا نہیں. کوئی پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے ہر ایک کا انجام بالآخر یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے. قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے، ولی بچے نہ پیمبر نہ حاتم و رستم. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اور یہ دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ ایک سفر ہے. دنیا اس کی منزل نہیں، ایک سفر ہے. وہ سفر مکمل کر کے وہ پھر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. اگر رہنے کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، تو پھر کوئی تو ایسا ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک فرد ایسا ہوتا کہ جو ہمیشہ زندہ رہا ہوتا. وَلَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، قرآن کریم فرماتا ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کہ وہ آئے تو مسلسل زندہ رہے. تو یہ بات ہر انسان کو سوچنے کی ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں اور کبھی یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں. یہ ایک سفر ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے، ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پر ویسے ہی چل پڑے بغیر کوئی مقصد ذہن میں رکھے ہوئے تو وہ احمق کہلائے گا، بیوقوف ہوگا. کوئی جاتا ہے تجارت کم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، کوئی ٹورزم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، سیاحت اس کی مقصود ہوتی ہے، کوئی اپنے عزیز و دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، کوئی حج کے سفر پر جاتا ہے، یہ تو عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیوں سفر پر روانہ ہوا. تو قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے اور ہر انسان کو بحیثیت انسان کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیوں اس دنیا میں آیا. تو اس کا جواب اس بات کا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں یہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں بھیجا. اسی سے پوچھو کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. تو اس کا جواب قرآن کریم نے ایک آیت میں دیا
اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے، الا مگر اس کام کے لیے کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب بندگی یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کا، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کا کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ۔ تو آیت کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ آئی ہیو کریٹڈ دا جن اینڈ دی ہیومن کائنڈ اونلی ٹو ورشپ می، کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورشپ کے لفظ سے عبادت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ورشپ انگریزی میں ایک خاص ریچولز کا نام ہے۔ وہ خاص ریچولز اگر انسان ادا کرے تو وہ ورشپ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور مقصد اس کا نہیں، اور وہ صرف خاص طریقوں سے ادا ہوتی ہے۔ چرچ میں چلا جائے آدمی تو سروس وہاں پر چرچ کے اندر سروس ہوگی، وہ ورشپ ہے، اتوار کے دن ہوگی یا کسی اور دن ہوگی۔ یہودی مذہب میں یہ ورشپ ہے، یہودی مذہب میں کوئی اور طریقہ ورشپ کا موجود ہے، اور ہندو مذہب میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو ڈنڈوت کرنا، یہ مسجد ہے، وہ ورشپ ہے۔ لیکن قرآن جس کو عبادت کہتا ہے، اور جس چیز کا نام عبادت قرآن کریم نے رکھا ہے، جس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ عبادت بڑا وسیع اور بڑا ہمگیر مفہوم رکھتا ہے۔ اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، سلیو جو غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا جو ماسٹر ہے سلیو کا، وہ جو کوئی بھی کوئی کام کرنے کو کہے گا وہ انجام دے گا، جس چیز کو کا حکم دے دے گا وہ کام کرے گا۔ دیکھیے، جو آدمی کسی دوسرے کی کوئی خدمت کرتا ہے یا سروس کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے، وہ امپلائی کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دکان پر اپنے ملازم امپلائی رکھا ہے، یہ میرے دکان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دفتر میں کوئی خاص کام انجام دے گا، یا کوئی خاص وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس خاص وقت کے اندر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا، یہ امپلائی ہے۔ لیکن اس کام سے ہٹ کر اگر اس کا جو امپلائر ہے وہ اگر کسی اور کام کے اوپر اس کو کا حکم دے تو وہ اس کا پابند نہیں۔ اگر کوئی فرض کرو دفتر میں ملازم ہے، اس کا باس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دفتر کا کام کرو، لیکن اگر اس سے وہ کہے کہ میرے گھر جا کر میرے گھر کی صفائی کرو، گھر کو صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر غلام ہوتا ہے جس کو سلیو کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ماسٹر جو کچھ کہے وہ کام کرے۔ ماسٹر اگر اس کو یہ کہے کہ حکومت کرو، وہ حکومت کرے گا۔ اگر ماسٹر اس کو یہ کہے کہ تم بیت الخلا صاف کرو، وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ غلامی کا تصور ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے جس کو بندہ کہا جائے، اور وہ اللہ کا بندہ، کہ غلام اور تو ہر بات کی تعمیل کرتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور بندہ وہ ہے جو اس سے بھی آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بھی آ جائے اس حکم کے اوپر وہ سر تسلیم خم کر دے، سر جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے،
اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے، اس کا نام ہے بندگی، اس کا نام ہے عبادت۔ لہذا عبادت صرف مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عبادت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ جب ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ملازمت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود مت کھاؤ، سود کو چھوڑ دو، تو اب جو شخص کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے سود کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی بندگی کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اگرچہ اس کو آپ انگریزی میں ورشپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کی اطاعت ہے۔ یہ ہے بندگی اور عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور بندگی میں ایک خاص اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ میاں سے یہ پوچھے کہ اللہ یہ حکم آپ نے مجھے کیوں دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ بات پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کوئی شخص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، فائدہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کسی نہ کسی فائدے پر، مصلحت پر مبنی ہے، لیکن کسی شخص کا یہ کہنا کہ مجھے پہلے حکمت بتاؤ اور مصلحت بتاؤ، اگر یہ مصلحت میری سمجھ میں آئے گی تو میں حکم پر عمل کروں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں کروں گا، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ اور میں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر جب شریعت کا کوئی حکم لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو آج کل یہ سوال بکثرت ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک بتاؤ کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی لاجک نہیں آئے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لاجک بتاؤ۔ اگر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے مثال کے طور پر، تو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں بھائی سود کی یہ لاجک کیا ہے، یہ حرام ہونے کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کیوں حرام کیا گیا۔ جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے فوائد ہیں، اور آج کی دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ سود نے جتنی تباہ کاری مچائی ہے اتنی کسی اور چیز نے نہیں مچائی معاشی میدان کے اندر۔ لیکن یہ ایک مسلمان کا یا کسی بھی عقل مند کا کام نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کرو کہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک ملازم رکھا ہو، ایک نوکر ایک گھر میں رکھا ہو جو آپ کے گھر کے کام کرنے کے لیے آپ نے رکھا۔ آپ اس نوکر سے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے 10 کلو گوشت لے کر آؤ بازار سے، تو جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب کیوں لاؤں، پہلے آپ مجھے لاجک بتائیے، 10 کلو کیوں لاؤں؟ آپ تو 2 آدمی گھر میں ہیں اور 2 آدمیوں کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی کافی ہو سکتا ہے، آپ جو 10 کلو منگا رہے ہیں تو پہلے مجھے لاجک بتاؤ، اور پھر اگر میری لاجک سمجھ میں آ جائے گی تو لاؤں گا، ورنہ نہیں لاؤں گا۔ اگر کوئی نوکر، آپ کا نوکر آپ سے یہ بڑے سوال کرے، آپ کیا کرو گے؟ وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے، اس کو کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیوں 10 کلو منگوا رہا ہوں، میں جانوں میرا کام جانے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا۔ آپ اپنے نوکر سے یہ بات برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، اس کو آپ فائر کر دیتے ہو اس وجہ سے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے۔ آپ تو حالانکہ آپ بھی انسان ہو، نوکر بھی انسان ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں بشر ہیں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ
اس کا یہ سوال برداشت نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے یہ کہیں کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، تو آپ اگر جواب میں یہ کہو کہ جی پہلے لمحہ مجھے بتائیے لاجک کیا ہے اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے، جب تک کہ میں یہ نہیں سمجھوں گا تب تک میں عمل نہیں کروں گا، تو بتاؤ یہ بندگی ہوئی یا سرکشی ہوئی؟ یہ سرکشی ہے کہ آدمی انسان یہ کہے کہ میں تو پہلے لاجک سمجھوں گا پھر بعد میں. آج یہ دنیا کے اندر بکثرت یہ سوال جہاں جاؤ قرآن کے احکام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یہ لاجک، تو اور صرف لاجک ہی نہیں، لوگ اپنا بھی خیال ظاہر فرماتے ہیں. وہ جب کوئی شریعت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا تو خیال یہ ہے، آئی تھنک، میں تو یہ سوچتا ہوں، میرا خیال تو یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ سرکشی ہے. آپ اپنے نوکر کے ساتھ جو کام برداشت نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہو. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا. یہ حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو باقی پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ بظاہر تو یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا. اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا بلا وجہ، اس کا کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی اوفینس نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انوسینٹ بچے کو قتل کر، یہ عقل کے بظاہر بالکل خلاف. اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ بچہ ہے، مائنر ہے، وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا. اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شریعت میں بھی اتنا حرام قرار دیا گیا کہ جو جنگ ہو رہی ہے نا کافروں کے ساتھ، کھلی جنگ ہو، جہاد، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شيخا فانیا. ہر لشکر جو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہدایت لے کر جاتا تھا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا، یہ ہر اس لشکر کے لیے جو جہاد کے لیے جایا کرتا تھا. یہ تو اب نئی تہذیب والی بات ہے، نئی تہذیب کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اپنے مقصد کی خاطر جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو بامبنگ کر دو، جس کے اوپر چاہو بمبارڈمنٹ کر دو، اور جس طرح چاہو قتل کر دو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. تو حکم حضرت ابراہیم کو آ رہا ہے نابالغ بچہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا. لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میاں کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى. ان کا امتحان لیا کہ ذرا تم دیکھ کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ہے. تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، میں کیوں قتل ہو جاؤں، میں نے کیا جرم
مجھ سے سرزد ہوا ہے. جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے اور میری فکر نہ کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا. یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے اسماعیل علیہ السلام. اور جب قرآن نے ان دونوں کے اس واقعے کا ذکر کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکا لیا کہ آپ جو کچھ کہیں برحق ہے، تو وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرے حکم کے آگے، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب العالمین کے سامنے. یہ ہے اسلام. یہاں پر لفظ اسلام کا استعمال کیا قرآن نے. اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اس کا جب حکم آ جائے گا تو میں چون و چرا نہیں کروں گا، جو حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گا. تو میرے بھائیوں، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرنڈر کرنے کی تربیت دی ہے، قدم قدم پر اس کے احکام پر آپ غور کیجئے. تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے، اپنی عقل چلانا چھوڑ دے اللہ کے حکم کے آگے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ. کیا مانا روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یہ حکم آ گیا. تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں. بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد. لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا. یہ جو بھی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا. کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی، صبح ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کر دیا. اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ، یعنی فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوگا شاید. تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے، حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی،
2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہو. تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے, سارا دن گزارا, صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی, لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا. الحمد